السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر آج کے اس ویلاگ میں آغاز میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں. ایک ایسی خبر کہ جس کے حوالے سے آپ گزشتہ کچھ سال سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن جب جب آپ تک کوئی تفصیل پہنچائی کسی نے بھی تو وہ بات سچ ثابت نہ ہو سکی. اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا جس کے بارے میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں، یہ معاملہ ہے ہی ایسا کہ اس میں ایک بات طے ہوتی ہے، وہ طے شدہ بات ہم تک پہنچتی ہے، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کا رد عمل آتا ہے جو کہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، تو اس ریاکشن کے بعد فیصلہ ساز فیصلہ بدل دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس خبر کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جو ہماری موجودہ صورتحال ہے معیشت کو لے کر، جو ہر کوئی پریشان ہے، پاکستان میں رہنے والے پاکستانی بھی پریشان ہیں، جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں پاکستانی وہ بھی پریشان ہیں. تو اس الجھن کا، اس مشکل کا کیا کوئی حل ہے؟ کیا حالات بہتر ہونے والے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی؟ امید تو خیر ہمیشہ اچھے کی ہم کرتے ہیں، لیکن خالی امید سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی، اور کوشش ہم نے کرنی نہیں ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، جن کو بطور چیئرمین اپنی اس پوزیشن کو چھوڑنا پڑا کیونکہ فیصلے ان کے خلاف سنا دیے گئے، سزائیں ہو گئیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور الیکشنز میں چونکہ 2024 کے جانا تھا تو بیرسٹر گوہر کو ایک آپ سمجھ لیں ایکٹنگ چیئرمین، قائم مقام چیئرمین بنا دیا گیا. وہ تب سے لے کر اب تک ان کا وہ یہ عہدہ چل رہا ہے چیئرمین کا. کارکردگی بیرسٹر گوہر کی 0/0/0 رہی ہے. اس کے علاوہ اور دیگر لوگ کون سے ہیں کہ جو پرفارم نہیں کر پائے ہیں، لوگوں کو ان سے ایکسپیکٹیشنز تھیں، ان میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہیں. اس میں وہ تمام پارلیمنٹیرینز پاکستان تحریک انصاف کے شامل ہیں کہ جن سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق ادا کریں گے. لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروایا جائے گا، لیکن اس میں بھی وہ بری طرح سے ناکام رہے. اور جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے، انہوں نے سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا. نہ 2024 میں جب 26 نومبر کو اسلام آباد میں آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی اور احتجاج کی کال تھی، تو تب بھی جو پی ٹی آئی پنجاب ہے اور جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں پنجاب کے، وہ ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکا. بس فون اٹھایا اور ویڈیو ایسے بنائی کہ جی ہم نکلے تھے اور ہم رستے میں یہاں پہنچ گئے ہیں اور رستے میں یہ مشکل ہوئی، وہ مشکل ہوئی، مطلب وہ سارا کچھ کہ جس کو ہم عام زبان میں ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کیا، اور کہانی وہیں پہ ختم ہو گئی. حماد اظہر منظر عام سے غائب ہیں. حماد اظہر کی طرف سے بھی کچھ نہیں پرفارم کیا گیا. امتیاز شیخ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی بالکل کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. سو ان سے بھی لوگ بے حد ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اور اب دیکھیے گا کہ جب دوبارہ الیکشنز کا ٹائم آئے گا اور اگر وہ لوگ پی ٹی آئی میں رہے اور ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹس کی خواہش ہوئی تو وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے، متحرک ہو جائیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جی ہم بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں اور ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے جا کر اپنا نقصان، مالی نقصان کروایا ہے، کاروباری نقصان کروایا ہے، ہم روپوش رہے ہیں کیونکہ ہمیں اٹھا لیا جا سکتا تھا یا اٹھا لیا جا سکتا تھا. تو اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ طے یہ ہو رہا ہے کہ سپٹمبر تک عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو، ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی ہو جائے، لیکن سپٹمبر تک کی اطلاعات ہیں کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا. اچھا، بنی گالہ شفٹ کرنے کا عمران خان صاحب کو کیا کوئی فائدہ ہے؟ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جی میں تو سیدھا ڈائریکٹ اڈیالہ سے باہر آنا ہے، بنی گالہ نہیں جانا ہے، اور رہا ہونا ہے، اور عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا ہے. اور ڈیل اب تک انہوں نے نہ کی ہے، نہ وہ ڈیل کرنے والوں میں سے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہ 5 اگست کو پورے 3 سال ہو جائیں گے ان کو جیل میں قید ہوئے ہوئے. لیکن تمام تر وہ جو ایک پرسیپشنز بلڈ ہوئی ہوئی تھیں کہ عمران خان صاحب تو جی جیل میں 2 دن نہیں نکال سکیں گے، ان کا گزارا وہاں پہ بہت مشکل ہے، وہ جیل کی سختی نہیں برداشت کر سکیں گے. تو انہوں نے ان تمام تر جو جتنے بھی ناقدین تھے، جو ان کے مخالفین تھے، ان کو غلط ثابت کیا. اور اب یہ 5 اگست کو جا کر 3 سال ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے ان کو رہائی مل جائے، کیونکہ جو ان پہ کیسز ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہے. اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں وہ جماعتیں شامل ہیں، وہ تمام پولیٹیکل چہرے شامل ہیں جو خود یہ کہتے رہے ہیں. جب 2008 میں حکومت بنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 18 فروری کے انتخابات کے بعد، تو اس سے پہلے جو میثاق جمہوریت، چارٹر آف ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر یہی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت میں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ کہتی رہی ہے
کہ جی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, مساک معیشت ہونا چاہیے. کیوں کہ جی مساک جمہوریت ہم نے کیا تھا تو مساک معیشت ہونا چاہیے. اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ شامل تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, کیسز نہیں بنائے جائیں گے. لیکن اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے سب بھول گئے, سب وہ ایک طرف رہ گیا, اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب پر, ان کی اہلیہ, ان کی فیملی ممبرز, ان کے ورکرز, ان کے جو پارٹی کے دیگر لوگ تھے, ان سب کو نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کہ وہ مقبول ترین جماعت ہے. اور مقبول ترین جماعت ہوتے ہوئے یہ مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے جی مقبولیت ہے پر قبولیت نہیں ہے. بہرحال اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں فیصلہ ساز, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں شفٹ کرنے کے نتیجے میں یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے گا اپنے کچھ مخصوص لوگوں کے ذریعے جو ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. اچھا, وہ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنی نوکریوں کو پکا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نوکریاں لگوائی ہیں, اس میں خواتین اینکرز بھی شامل ہیں اور مرد اینکر حضرات بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی کچھ چینلز میں نوکریاں لگوائی ہیں, تنخواہیں لگوائی ہیں, نوکریاں نہیں تنخواہیں بھی کہ جی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, وہ لگوائی ہیں اپنی اسی چاپلوسی کی وجہ سے اور اپنے اس ایجنڈے کے تحت کہ جی ایک خاص ایجنڈا کسی کا وہ لے کر چلتے رہے ہیں. اور جو لوگ نہیں لے کر چل رہے تھے ان کو ٹیلی ویژن چینل سے نکالا بھی گیا, اور اب بھی ایسا ہوتا رہتا ہے آئے روز کہ کسی نہ کسی ٹیلی ویژن چینل سے گھر بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایجنڈا لے کر نہیں چل رہے ہوتے. تو ان مخصوص لوگوں کے ذریعے اس ایجنڈے کو, اس نیریٹو کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے گی, اسے لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی بنی گالہ میں ہیں تو جی اب تو یہاں ہے نا, جی اپنے گھر میں ہیں, جی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں, اپنا گھر ہے, اپنی چار دیواری ہے, اپنا کمرہ ہے, اپنا بستر ہے, اپنا کھانا ہے. جیل تو ہے ہی نہیں, جیل تو ہے جی اٹیالہ ہے, جیل تو ہے جی کوٹ لکھپت جیل ہے. جیل تو جی دیکھیں زرداری صاحب نے کاٹی تھی, کتنے سال وہ جیل میں رہے تھے. جیل تو جی نواز شریف صاحب نے کاٹی تھی. نواز شریف صاحب نے تو پہلے بھی ڈیل کی تھی جب پرویز مشرف صاحب تھے, نواز شریف صاحب نے بعد میں ڈیل کی ہے. نواز شریف صاحب پہلے بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے, دوسری بار بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے. زرداری صاحب کے بارے میں نا کچھ ہمارے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی زرداری صاحب نے 12 سال جیل کاٹی ہے, 12 سال جیل کاٹی ہے, جیل میں رہے ہیں. وہ جس طرح کی جیل انہوں نے کاٹی ہے وہ تو ان کو پمز ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا, اور وہاں پر ان کو آرام, آسائشیں, نوکر چاکر, ملنا جلنا, گھر والوں کا آنا, فیملی کا آنا, سب کا ملنا تھا. وہاں پر کون سی جیل تھی؟ کیا اس کو جیل کہتے ہیں؟ یہ جیل ہے جو عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں. اور میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں, یا میں بات کر رہا ہوں آن گراؤنڈس. کل کو اگر عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ کہیں پہ غلط ہوں گے نا, تو میں ان کو فوری طور پر وداؤٹ اینی ڈیلے میں ان کو فوری طور پر غلط کہوں گا, کیونکہ غلط کو غلط کہنا چاہیے, صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. تو عمران خان صاحب کو لے کر یہ پلان بنایا جا رہا ہے, اور معیشت کنٹرول سے باہر ہے, معیشت نہیں سنبھل رہی ہے. کچھ لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں کہ قومی حکومت ہونی چاہیے, لیکن قومی حکومت بھی آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا. دراصل محسن نقوی صاحب کا جو ماڈل ہے یہ بڑا پسند آیا ہے, تو اس ماڈل کو لے کر چلتے ہوئے یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی اگر قومی حکومت ہو تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے, معیشت ٹھیک ہو جائے گی. ان سے تو نہیں سنبھل پا رہا ہے. لیکن یہ جو ابھی گورنمنٹ چل رہی ہے, جس کو خود PMLN کے لوگ کہتے ہیں, جس طرح خود خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے یہ ہائبرڈ ماڈل ہے, تو سب کچھ تو مرضی سے ہی چل رہا ہے نا. یہ تو بس ایسے ہی سمجھیں کہ ایک چہرے ہیں, کٹ پتلیاں ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, اس مختلف عہدے لے ہوئے ہیں, منسٹریز لی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قومی حکومت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جی صدر بن جائیں گے. صدر بننے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ مطلب جب آپ کے کہنے پر ہی سب چل رہا ہو, آپ فارن پالیسی بھی مینیج کر رہے ہو, آپ اکانومی کو بھی دیکھ رہے ہو, تو پھر وائی ٹیک دا بلیم ڈائریکٹلی بائی ٹیکنگ اے سرٹن پوزیشن. سو اس لیے ایسا ہونے نہیں والا ہے. دوسری طرف جی جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کو لے کر لوگ جس حد تک ستائے ہوئے ہیں, اس کی تاریخ میں کہیں پر مثال نہیں ملتی. مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی 2023 میں اکانومی کی کیا پوزیشن تھی, 2024 میں کیا تھی, پھر 2024 اور 25 میں کیا تھی, اور اب ہماری, بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جی مہنگائی جو ہے وہ وہ مہنگائی کو کہتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی کہ جی 2024 اور 25 میں کیا تھی, اور اب 25-26 میں وہ کہتی ہیں جی یوں نیچے, اور کہتی ہیں ٹھہرو ابھی پکچر باقی ہے. ہاں واقعی ابھی پکچر باقی ہے, اور وہ پکچر ہم دیکھ رہے ہیں جو پکچر باقی ہے, کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ اب یوں نہیں ہے, نوز ڈائیو نہیں کر رہی ہے, وہ اسکائی راکٹ ہوئی ہے, یوں جا رہی ہے اوپر مہنگائی.
اور یہ سب کہنے کے لیے کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ اتنا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے. اس کے لیے جو کانفیڈنس آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے کہ جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو کر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو جناب یہ کانفیڈنس صرف ان کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی کچھ اکھاڑ نہیں سکتا ہے. ہم عوامی مینڈیٹ سے تو آئی نہیں ہے نا, عوامی مینڈیٹ سے آئیں گے تو ہمیں ڈر ہوگا, خوف ہوگا, ہم نے حلقوں میں جانا ہے, لوگوں میں جانا ہے, ہم کیا جواب دیں گے انہیں. لیکن جب عوامی مینڈیٹ سے ہی نہیں آپ آئے ہیں تو آپ کو کس بات کا ڈر, کوئی خوف نہیں ہے. آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا. آپ دنیا میں دیکھیں, بنگلہ دیش دیکھیں, شری لنکا دیکھیں, نیپال دیکھیں, آپ بھارت دیکھیں, جتنے بھی آپ کے ارد گرد ممالک ہیں, ٹھیک ہے, ان سب ممالک میں وہاں پر کیا پیٹرول مہنگا ہو گیا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. آپ نے جنگ کو ایک بہانے کے طور پہ اس کی آڑ میں آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے, اور اس میں دراصل پیٹرولیم لیوی ہے. آپ کو اگر عوام کا اتنا ہی درد ہے, کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے دل پہ پتھر رکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا, تو یہ آپ عوام کو نفسیاتی بنا رہے ہیں, عوام کی نفسیات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. آپ کبھی 30 روپے بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجبوری ہے جی, کیا کریں, اور کوئی چارہ نہیں تھا. پھر آپ کوئی 15 روپے گھٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ خبردار کسی نے یہ ظلم کیا عوام کے ساتھ, میں یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتا ہوں, لہٰذا پیٹرول نیچے کر دیا. پھر آپ 30 روپے یا 15 روپے یا 20 روپے پھر بڑھا دیں گے, پھر 2 روپے گھٹا دیں گے, پھر 15 روپے بڑھا دیں گے. مطلب یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا تماشا ہے؟ سمیع اللہ کلیم اللہ, کلیم اللہ سمیع اللہ, سمیع اللہ کلیم اللہ, یہ کیا تماشا چل رہا ہے یہ؟ اور کب تک لوگ اس کو برداشت کرتے رہیں گے؟ فار گاڈ سیک, آپ نے کب سیریس ہونا ہے, اور عوام کا درد آپ کو کب ہوگا؟ کیونکہ آپ کے اپنے پلے سے جا نہیں رہا ہے. وزیر اعظم آفس کی تمام پروٹوکول کی گاڑیاں جو ہیں وہ سرکاری خرچے سے چلتی ہیں. آپ یہاں پر جا کے بازاروں میں دیکھیں, پچھلے میں بازار میں گیا, میں نے دیکھا کسی سرکاری افسر کی لینڈ کروزر تھی, کالے رنگ کی, سرکاری نمبر پلیٹ تھی, ساتھ میں 2 ڈالے تھے پولیس کے, اور اس پہ پولیس اہلکار سوار تھے. اور چونکہ ان کے گھر میں سے, یا وہ ہو سکتا ہے خود گئے ہوں جو افسر صاحب ہیں کسی دکان میں, اور ان کے ساتھ ایک اور ڈالا بھی تھا, 3 ڈالے تھے اور ان کی اپنی گاڑی تھی. مطلب آپ آسٹیرٹی کی, کفایت شعاری کی باتیں کرتے ہیں, کہاں کفایت شعاری ہو رہی ہے؟ سکولز کو آپ نے 4 دن کر دیا ہوا ہے, 3 دن بند, تعلیم متاثر ہو رہی ہے. دفاتر صرف 4 دن, 3 دن دفاتر بند, چھٹیوں پہ لگایا ہوا ہے آپ نے سب کو, اور آپ کہتے ہیں جی اسمارٹ لاک ڈاؤن. کاروبار میں آپ لوگوں کے تجارتی مراکز بند کر رہے ہیں, آپ ریسٹورنٹس بند کر دیتے ہیں 8 بجے اور 10 بجے. آپ صرف یہ بتائیں کہ جتنا آپ نے بچایا ہے آپ وہ سامنے فگرز رکھ لیں, اور جتنا آپ نے گوایا ہے آپ وہ فگر سامنے رکھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم گوا کتنا رہے ہیں اور ہم نے اس سے حاصل کیا کیا. ہم نے زیادہ لوز کیا ہے یہ سب کر کے, یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر. اور دوسری جانب آپ دفاتر, مراکز, تجارتی مراکز, ریسٹورنٹ سب بند کر رہے ہیں آپ. اور جب آپ نے کوئی اپنی تقریب رکھنی ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی بھی ہوئی, تو اس میں رات 12 بجے تک آپ نے عوام کو اکٹھا کیا ہوا تھا. وہاں پر گانے شانے چل رہے تھے, سرکاری جیب سے جا رہا تھا نا سارا کچھ, اپنی جیب سے تھوڑی جا رہا تھا, سرکاری جیب سے جا رہا تھا. اور پھر رات 12 بجے آپ نے آتش بازی رکھی, تو بھائی کیا تب اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا؟ آپ نے کرنا ہے تقریب, آپ نے رکھنی ہے, ضرور رکھیں, جلدی شروع کر لیں. آپ تقریب ایسی رکھیں کہ اس کو 10 بجے آپ کہیں جی چاہے کچھ بھی ہو جائے, لائٹیں بند ہو جائیں گی, سب بند ہو جائے گا, اور وہاں پہ پیرا فورس آ جائے گی. آپ پیرا کہتے ہیں یا پیرا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, فضول سی فورس ہے. آج کل لوگوں کے پاس جا جا کے اطلاعات یہی آتی ہیں, لوگ شکایت کرتے ہیں جی آ کے ہم سے دیہڑیاں لے کر جاتے ہیں. ہر کوئی دیہڑیاں دے دے کے دکاندار جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہا ہے, اور ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے, مجبور ہیں. اگر یہ بھی نہ کریں تو جو ان کے اوپر ان کے ساتھ جو کیا جائے گا وہ اس کا نقصان کئی گنا زیادہ ہے. جو یہ آ کر, جو یہ چھاپا مار ٹیم اور جس طرح کی جو ٹیمیں بنائی جاتی ہیں جو آ کر کرتی ہیں, وہ اس کا نقصان اور بھی زیادہ ہے. تو لہٰذا ان کے لیے بھی کچھ ان کا سوچیں. ابھی آپ کی اپنی پارٹی کا ایک آدمی ٹویٹر پہ لکھ رہا تھا, کہہ رہا تھا جی میرے گھر میں سارے پی ایم ایل این کو ووٹ دینے والے ہیں, سپورٹ کرنے والے ہیں, لیکن ابھی تو گھر کے تمام افراد خلاف ہیں, بلکہ گالیاں دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا ٹویٹر پہ کہ گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ نظام چل نہیں رہا ہے, گھر کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ مینیج نہیں ہو رہا ہے. بجٹ کیوں نہیں مینیج ہو رہا ہے کہ کاروبار چلے گا تو گھر کا نظام چلے گا نا. تو کب تک لوگ یہ سہتے رہیں گے, برداشت کرتے رہیں گے؟ چاہے کوئی ویل آف ہے یا نہیں ہے, اس کا بوجھ ہر کسی پر آ رہا ہے. ایوری بڈی از بینگ افیکٹڈ. تو آپ خدا را اس کا احساس کیجئے, کیونکہ یہ سب زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہے. پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں, وہ سمجھیں کہ ایک لاوا ہے, عاطف فشاں پہاڑ ہے, وہ لاوا ہے, وہ ابھی آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ گھروں سے نہیں نکلتے ہیں. کیوں نہیں نکلتے؟ یہ بھی ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ کیوں نہیں نکلتے. میں نے کہا جی لوگ اس لیے نکلتے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پکڑے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, بند کر دیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے.
آنسو گیس کی شیئرنگ ہوگی، ڈنڈا سوٹا چلے گا، گولی بھی ہو سکتا ہے چل جائے، تو اس لیے لوگ نکلتے نہیں ہیں. لیکن آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں تو صحیح، آپ کو لوگ بتائیں گے کہ ان کی کیا تڑپ ہے اور ان کو کیا شکایت ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.